علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 24 برس قبل پیدا ہوئے۔ ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں، البتہ بچپن سے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے اور دور دراز کے ممالک کا سفر کا اتفاق ہوا۔ اسلام لانے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بصرہ سفر کے دوران ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی کی، اور جب مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور اسی طرح شروع کے 8 مسلمانوں کے دائرے میں آپ کا نام بھی شامل ہوا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ ان کے بھائی عثمان بن عبید اللہ جو نہایت سخت مزاج تھے، ان کے اوپر کافی تشدد کرتے تھے، لیکن آپ دین اسلام پر قائم رہے اور عقیدے میں کوئی نغرش نہیں آئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں یعنی رسول خدا اور ابو بکر کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یثرب کے لوگ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف چل پڑے اور مکہ میں اپنی تجارتی مصروفیات سے جلد فراغت حاصل کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت اسد بن زرار نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارے کا مواخذہ کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مہم پر مامور ہو کر ملک شام تشریف لے گئے تھے اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ وہاں سے واپس آئے تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر غزوہ بدر کے مال غنیمت میں اپنے حصے کی درخواست کی۔ سرور کائنات نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ تیسری ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ جنگ میں مسلمانوں کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی اور مسلمان بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اس وقت صرف 10-12 اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے تھے اور اللہ کے رسول کے ارد گرد موجود رہے۔ اس دستے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور سرفروشانہ اور جان نثاری کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک کر تلواروں تیروں کی بوچھاڑ اپنے جسم کے اوپر لے رہے تھے، اور یہاں تک کہ اور صحابہ کرام بھی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن اس دوران ایک بدبخت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا۔ اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں شہید ہو گئیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ کے بجائے حسن کہا، یعنی خوب ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک حیرت انگیز جان بازی اور بہادری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدافعت کرتے رہے۔
یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کرام بھی مدد کے لیے آ پہنچے اور مشرکین کا حملہ بھی کچھ کم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات کو اپنی پشت پر سوار کر کے پہاڑی پر لے گئے اور مزید حملوں سے محفوظ کر دیا۔ جنگ کے بعد آپ کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے۔ دربار رسالت کے اس جان بازی کے سلسلے میں خیر کا لقب عطا ہوا۔ صحابہ کرام کو واقعہ احد میں ان کی اس غیر معمولی شجاعت اور جان بازی کا دل سے اعتراف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص دن تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب احد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ خود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کارنامے پر فخر تھا اور ہمیشہ فخریہ انداز سے اس داستان کو دہراتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں جنگ احد کی طرح مسلمانوں کے پاؤں جب اکڑ گئے تھے، لیکن چند بہادر اور ثابت قدم مجاہدین کے استقلال سے غنیم کی فتح شکست میں بدل گئی اور بے شمار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بھی ثابت قدم رہے اور ان صحابہ کرام میں شامل تھے جو خود بھی وہاں پہ ثابت قدم رہے۔ 9ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کیسر روم بڑے سادے سامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا اور جنگی مال و زر کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک بڑی رقم اور مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس پر بارگاہ رسالت سے فیاض کا لقب حاصل کیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار کر کے رومیوں کے مقابلے کو روانہ کیا۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ رومی مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 14 دن قیام کیا اور پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ البتہ جب ثقیفہ بنی سادہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر کی خلافت پر اتفاق کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں بعد بیعت کیا، لیکن شورا میں مہمات اور امور میں حصہ لیتے رہے۔ اس طرح 2.25 برس کی خلافت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت کے بسترے پر تھے اور انہوں نے منصب کے لیے فاروق اعظم کو نامزد کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت آزادی کے ساتھ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا۔ اب اگر عمر خلیفہ بن گئے تو ہم لوگوں کے ساتھ خدا جانے کیا کریں گے۔ آپ اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں، اس کو اس نامزدگی پر کیا جواب دیں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو امیر مقرر کیا جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی رائے کسی بھی بغض یا عداوت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اکثر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان کی سختی ناقابل تحمل ہوگی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس منصب کے لیے سب سے موزوں ہیں اور موزوں تھے،
اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بدل گیا اور مجلس شورا کے ایک رکن کے حیثیت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعانت کی اور اہم امور میں نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس تک خلافت کی اور 23 ہجری میں آخرت کے سفر کی تیاری کی اور خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا۔ ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے خود خلافت کے رتبے سے دستبردار ہو گئے تھے، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی، لیکن آخری 6 سال میں تمام ملک میں بے چینی اور شورش برپا رہا۔ جب مفسدین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو شروع کے دنوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اختلافات کی وجہ سے سرگرم حصہ نہیں لیا، لیکن جب محاصرہ زیادہ خطرناک ہو گیا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کی طرح آپ نے بھی اپنے بیٹے محمد بن طلحہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ لیکن مفسدین دوسری طرف سے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو بہت افسوس کیا اور کہا خدا حضرت عثمان پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا کہ مفسدین اپنے عمل پر نادم ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا ان کو ہلاک کرے۔ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لیے جمع کیا۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو برابر کے خلافت کے دعوے دار تھے، تاہم اس ہنگامے اور شورش کے دوران زبان نہ ہلا سکے اور بادل نے خواستہ بیت کر لیا۔ حضرت خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، اس سے تمام خلافت میں بدنظمی پھیل گئی۔ مفسدین کی مدینہ میں موجودگی کی وجہ سے نظم و نسق درہم برہم ہو گیا اور ان کی موجودگی شہر میں ایک فتنے سے کم نہ تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 مہینے تک اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شورش پر قابو پا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دے دیں گے، لیکن شرپسندوں کی موجودگی کی وجہ سے اس بات پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ آخرکار نا امید ہو کر آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حج کے خیال سے مکہ آئی تھی، لیکن جب مدینہ میں شورش اور ہنگامے کا حال سن کر وہ خود ہی مکے میں رک گئی۔ اس لیے ان دونوں نے سب سے پہلے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی کیفیت بیان کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر کے ان کو اپنے ساتھ دینے کا کہا، اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق بصرہ جانے کی تیاری ہوئی۔ وہ اس لیے کہ بصرہ میں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، اور اس طرح تقریباً 1000 کے لگ بھگ ایک جماعت مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ بنو امیہ کے لوگ بھی جو مدینہ سے مکہ بھاگ آئے تھے، وہ بھی جوش انتقام میں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب یہ لشکر بصرہ کے قریب پہنچا تو والی بصرہ عثمان بن حنیف مقابلے کے لیے نکل آئے۔ دونوں لشکروں نے آپس میں گفت و شنید کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور آخر کار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے بصرہ پر قبضہ کر لیا، کیونکہ وہاں کے حامیوں نے بھی ان کا پرجوش انداز میں استقبال کیا اور ان کے ساتھ شمولیت کے لیے لبیک کہا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کی مدینہ سے روانگی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے مدینہ سے روانہ ہو کر ذیکار پہنچے اور یہاں سے کوفے کے تقریباً 9000 جنگ آزمان نوجوان لے کر بصرہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس فوج کا حال سنا تو انہوں نے بھی اپنے فوج کو منظم کیا اور آگے بڑھے، اور اس طرح دونوں لشکروں کا آمنے سامنے ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا کی ایک پیشن گوئی یاد دلائی کہ اس وقت ان کا دل اس خانہ جنگی سے پھر گیا، اور جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے بھی جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی، لیکن اس دوران مروان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے کی وجہ سے آپ سے بدظن تھے، اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک تیر آپ کی طرف مارا۔ یہ تیر آپ کے پاؤں میں لگا، لیکن آپ کے لیے یہ تیر قضا ثابت ہوا۔ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھوڑو، یہ تیر نہیں بلکہ یہ پیام خداوندی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 سال کی عمر میں شہادت حاصل کی اور غالباً اس میدان جنگ کے کسی کونے میں مدفون ہوئے، لیکن یہ زمین نشیب میں تھی، اس لیے عموماً سیلاب آتا تھا۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کا حال سنا تو ایک صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کی لاش مبارک کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں بعد بھی جسم خاکی اسی طرح محفوظ و مامون تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی اسی طرح موجود تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی پایہ نہایت عرفہ و اعلیٰ تھا، اللہ کے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا۔ معرکہ احد اور دوسرے غزوات میں جس جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی وہ ان کے اس محبت کا اثر تھا، اور اس وجہ سے جان کے علاوہ مال کی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گٹی میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فقراء اور مساکین کے لیے ان کا گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت قیس ابن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بے طلب کی بخشش میں پیش نہیں دیکھا ہے۔ غزوہ ذی القرد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پانی کے ایک چشمے پر گزرے جس کا نام تھا بلیان مالح۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ ذی العسر میں تمام مجاہدین کی دعوت عام کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مصارف جنگ کے لیے ایک گران قدر رقم پیش کی اور دربار رسالت سے فیاض کا خطاب حاصل کیا۔ اس طرح ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنی جائیداد 7 لاکھ درہم میں بیچی اور تمام مال راہ خدا میں صرف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سعد بنت عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں غمگین دیکھا۔ پوچھا، آپ اس قدر اداس کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ بولے، نہیں، تم تو بہت اچھی بیوی ہو، تمہاری کوئی بات نہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم جمع ہو گئی ہے، اس وقت اسی فکر میں ہوں کہ اس رقم کا کیا کروں۔ بیوی نے جواب میں کہا، اس کو اللہ کے نام پر تقسیم کر دیں۔ یہ سن کر انہوں نے اس وقت لونڈی کو بلایا اور 4 لاکھ رقم اپنی قوم میں تقسیم کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیمیم کے تمام محتاج اور تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرتے تھے، جو لوگ مقروض تھے ان کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ سبیہ تمیمی پر 30,000 درہم قرض تھا، وہ سب انہوں نے اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی خاص عقیدت تھی، ہر سال 10,000 درہم پیش خدمت کرتے تھے۔ مہمان نوازی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص شیوا تھا۔
ایک دفعہ بنی عذرا کے 3 آدمی مدینہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ان کی کفالت کا ذمہ لے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں ان کا ذمہ لیتا ہوں یا رسول اللہ، اور تینوں نو مسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان میں سے 2 نے یکے بعد دیگرے مختلف غزوات میں شہادت حاصل کی اور تیسرے نے کچھ عرصہ بعد آپ کے مکان میں وفات پائی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے تینوں مہمانوں کے ساتھ جنت کے دروازے میں کھڑا ہے، لیکن جو سب سے آخر میں فوت ہو چکا تھا وہ سب سے آگے دروازے پر کھڑا تھا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خواب کا ذکر کیا اور تعجب ظاہر کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں فوت ہوا ہے اس کو نیکی اور عبادات کا زیادہ موقع ملا، اس لیے جنت کے داخلے میں وہ اپنے ساتھیوں سے پیش تھا۔ ایک دفعہ بہت پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ موت کے وقت ایک کلمہ زبان سے ادا کر دے تو نزا کی مصیبت دور ہو جائے گی اور اس کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ مجھے وہ کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس کلمے سے زیادہ پر اثر اور باعظمت کلمہ جانتے ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اچھل پڑے اور فرمایا ہاں خدا کی قسم یہی کلمہ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاش تجارت تھا۔ اسلام کی بشارت بھی تجارتی سفر میں ملی تھی۔ مدینہ میں زراعت کا شغل بھی شروع کیا اور رفتہ رفتہ اس کو نہایت وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ خیبر کی جاگیر کے علاوہ عراق اور جزیرۃ العرب میں بھی کئی مقام پر ان کی کاشت کی زمینیں تھیں۔ تجارت اور زراعت سے ایک خطیر رقم کماتے تھے، چنانچہ لاکھوں دینار اور درہم راہ خدا میں لٹانے کے علاوہ بھی اہل و عیال کے لیے ایک عظیم الشان دولت چھوڑ گئے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ بن طلحہ سے پوچھا کہ تمہارے والد نے کس قدر دولت چھوڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا 22 لاکھ درہم، 2 لاکھ دینار اور اس کے علاوہ کثیر مقدار میں سونا اور چاندی بھی انہوں نے چھوڑی ہے۔ یہ نقدی کی تفصیل تھی۔ جائیداد غیر منقولہ اس کے علاوہ تھی جس کا کل اندازہ 3 کروڑ درہم تھا۔ ان کا حلیہ مبارک درمیانہ قد بلکہ ایک حد تک پست، چہرہ کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب گٹا ہوا، سینہ چوڑا، پاؤں نہایت سخت اور ہاتھ کی انگلیاں غزوہ احد میں شل ہو چکی تھی۔ آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی تھی اور تقریباً 10 تک بیٹے اور 4 صاحبزادیاں بھی تھی۔ حضرات، یہ تھے ہمارے آج کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ، جن کی حالات زندگی پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ پیارے دوستو، مہربانی فرما کر ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کر لیا کریں تاکہ مجھے اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو سکے اور آئندہ کے لیے اس کمی اور غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ کوشش بہت سے دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی،